کے لیے دوائیاں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم سلمان کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے، وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے: جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا، وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامے کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے: میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط مانتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے: اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیاں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم سلمان کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے، وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے: جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا، وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامے کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے: میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط مانتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے: اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیاں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم سلمان کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا،
مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے، وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے، جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامہ کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیریل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط مانتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اس علاقے میں رہتی تھی۔ اس کی گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیویشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم سلمان کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکی سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے، وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے، جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامہ کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیریل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط مانتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اس علاقے میں رہتی تھی۔ اس کی گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیویشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم سلمان کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکی سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے، وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے
جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے۔ جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامے کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیریل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط مانتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اس علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم، سلمان کا باپ، اسے سمجھاتا ہے کہ غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے، جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے۔ جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامے کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیریل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط مانتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اس علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم، سلمان کا باپ، اسے سمجھاتا ہے کہ غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے، جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے۔ جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامے کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیریل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔
وہ روز سینکڑوں کو خطوط باندھتا ہے مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم، سلمان کا باپ، اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکی سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے، جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا، وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامے کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیریل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط باندھتا ہے مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم، سلمان کا باپ، اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکی سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے، جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا، وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامے کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیریل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط باندھتا ہے مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔
جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیاں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم سلمان کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے، وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے، جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامہ کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط بانٹتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیاں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم سلمان کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے، وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے، جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامہ کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط بانٹتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیاں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم سلمان کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب
کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے، وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے، جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامے کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیریل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط بانٹتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کی گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم سلمان کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے، وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے، جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامے کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیریل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط بانٹتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم سلمان کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے، وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے
جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے، جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامے کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط مانتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم، سلمان کا باپ، اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔ ادھر فاطمہ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ سلمان خفیہ طور پر اپنے باپ سے قرض لیتا ہے اور ریحانہ کی علاج میں لگا دیتا ہے، مگر نام نہیں بتاتا۔ ایک دن اکرم کو سچ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ سلمان سے لڑتا ہے، مگر جب فاطمہ کی حالت دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت نسل اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ مرنے سے پہلے ریحانہ کی خط دیتی ہے، جو اس نے سلمان کے نام پر لکھا ہوتا ہے۔ جس لڑکے نے میرے بیٹی کے سہارا بن کر میرا بوجھ ہلکا کیا وہ میرا بیٹا ہے۔ سلمان وہ خط پڑھ کر رو پڑتا ہے۔ ڈرامے کے آخری منظر میں سلمان پوسٹ آفس کے باہر ریحانہ کو خط دیتا ہے، پہلا خط جو اس نے اپنی زندگی میں لکھا ہوتا ہے۔ میری ساری عمر دوسرے کا پیغام پہنچائے، آج اپنا دل بھیج رہا ہو۔ اور ریحانہ خاموشی سے وہ خط سینے سے لگا لیتی ہے، اور اس طرح ڈرامہ سیل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہیلو ویور، سلمان ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اس کی دنیا خطوط، ڈاک ٹکٹ اور لوگوں کے رازوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ روز سینکڑوں کو خطوط مانتا ہے، مگر خود کبھی کسی کو خط نہیں لکھتا، کیونکہ اس کے دل میں برسوں سے ایک ادھورا جملہ دفن ہے۔ ریحانہ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت کمزور ہے اور ماں شدید بیمار۔ ریحانہ دن میں ایک اسکول میں آیا کا کام کرتی تھی اور رات کو گھروں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ تکی ہوتی ہے مگر کبھی شکایت نہیں کرتی۔ سلمان اور ریحانہ کی پہلی ملاقات تب ہوتی ہے جب ایک غلط خط ریحانہ کے پتے پر آ جاتا ہے۔ سلمان خود خط واپس لینے آتا ہے۔ اس خط میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم نے سچ نہ کہا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ جملہ دونوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سلمان روز کسی نہ کسی بہانے ریحانہ کے گھر آنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے لیے دوائیں لاتا ہے، کبھی کتابیں، کبھی پھل۔ ریحانہ کو عجیب لگتا ہے کہ مگر وہ سلمان کی نیت میں سچائی محسوس کرتا ہے۔ اکرم، سلمان کا باپ، اسے سمجھاتا ہے کہ ایک غریب لڑکے سے تعلق رکھنا مستقبل خراب کر دے گا، مگر سلمان پہلی بار باپ کی بات نہیں مانتا۔